آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہم سب کے ذہنوں سے نکل چکا تھا، لیکن اب دنیا کے حالات اسے دوبارہ ایک حقیقت بنا رہے ہیں۔ یہ ایک گائیڈ ہے جو اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ اگر کبھی ایٹمی حملہ ہو تو بچا کیسے جائے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر آسمان پر اچانک ایک تیز روشنی چمکے تو پہلا قدم کیا ہوگا؟ کیا اس صورتحال کے لیے کوئی منصوبہ ہے؟ یہ تجزیہ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے ہے تاکہ اس سنگین صورتحال کے لیے تیار رہا جا سکے۔ تو بچاؤ کے طریقوں پر بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج یہ خطرہ اتنا حقیقی کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ ہمارا ماخذ ان عالمی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جنہوں نے سرد جنگ کے بعد پہلی بار اس خطرے کو اتنا بڑھا دیا ہے۔ دیکھیں، ہمارا ماخذ صاف صاف بتا رہا ہے کہ دنیا ایک بہت نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی بڑھ رہی ہے، نئے ایٹمی نظریات بنائے جا رہے ہیں جو جوہری ہتھیاروں کے استعمال کو آسان بناتے ہیں، اور اہم انفراسٹرکچر پر حملے ہو رہے ہیں۔ یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اور پھر ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو اس ساری صورتحال کو اور بھی زیادہ خطرناک بنا دیتی ہے، ڈیڈ ہینڈ سسٹم۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک خودکار جوابی نظام ہے جو کسی ملک کی قیادت کے ختم ہونے کے بعد بھی خود بخود ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کا آغاز کسی انسانی فیصلے کے بغیر صرف ایک سینسر کی غلطی سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان سب خطرات کے ہوتے ہوئے ہم خود کو محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اب ہم عملی اقدامات کی بات کریں گے اور تابکاری کے اثرات سے بچنے کی تیاری کو 3 بہت اہم حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام ہے ایک محفوظ پناہ گاہ تیار کرنا۔ گھر کے اندر کوئی ایسا کمرہ دیکھیں جس میں کھڑکیاں نہ ہوں، اور اگر وہ تہہ خانے میں ہو تو سب سے بہتر ہے۔ اسے فرنیچر، گدوں اور دوسری بھاری چیزوں سے مزید مضبوط بنائیں۔ تمام دروازے، کھڑکیاں اور روشن دان ڈکٹ ٹیپ اور پلاسٹک سے اچھی طرح بند کر دیں، اور ہاں، ایئر کنڈیشننگ سسٹم بند کرنا مت بھولیں۔ مقصد یہ ہے کہ تابکار ذرات کو اندر آنے سے ہر حال میں روکا جائے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں سامان کی۔ پانی اور ایسی خوراک جو جلدی خراب نہ ہو، یہ تو بہت ضروری ہیں، کم سے کم 2 ہفتوں کے لیے۔ لیکن جو چیزیں اصل میں زندگی اور موت کا فرق ثابت ہو سکتی ہیں، وہ ہیں معلومات فراہم کرنے والے آلات۔ گائیگر کاؤنٹر اور ڈوزی میٹر آپ کو بتائیں گے کہ باہر نکلنا کب محفوظ ہے۔ ان کے بغیر آپ ایک ایسے دشمن سے لڑے ہوں گے جو نظر ہی نہیں آتا۔ تیسرا اہم قدم ہے رابطہ۔ سوچیں، جب فون اور انٹرنیٹ سب بند ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اس وقت بیٹری سے چلنے والا ریڈیو ہی سرکاری ہدایات سننے کا واحد ذریعہ ہوگا۔ اگر 2 طرفہ رابطے کی ضرورت پڑے تو ہیم ریڈیو ایک آپشن ہے، جبکہ سیٹلائٹ فون آخری سہارا ہو سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اپنے خاندان کے ساتھ پہلے سے ہی ایک پلان بنا لیں کہ کہاں ملنا ہے اور رابطہ کیسے کرنا ہے، اس سے پہلے کہ اس کی ضرورت پڑے۔ اب ہم اس لمحے کی بات کرتے ہیں جس کا سب کو ڈر ہے، دھماکے کا لمحہ۔ پہلے 72 گھنٹے یعنی پہلے 3 دن زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اس دوران کیے گئے فیصلے ہی زندگی اور موت کا فرق ثابت ہوں گے۔ دھماکے کے پہلے چند سیکنڈز میں کیے گئے اقدامات جان بچا سکتے ہیں۔ جیسے ہی روشنی نظر آئے، پہلی بات، اس کی طرف مت دیکھیں، بالکل نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے اندھا کر سکتی ہے۔ فوراً زمین پر منہ کے بل لیٹ جائیں، اپنے سر اور گردن کو بازوں سے ڈھانپیں اور دھماکے کی لہر کے لیے تیار رہیں، اور جیسے ہی موقع ملے کسی محفوظ پناہ گاہ کے اندر چلے جائیں۔ یہ جو اگلے 48 سے 72 گھنٹے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ خطرناک وقت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دوران تابکاری کی سطح سب سے زیادہ ہوتی ہے اور باہر نکلنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اس لیے اس پورے وقت میں پناہ گاہ کے اندر رہنا بے حد ضروری ہے۔ اب جب آپ شیلٹر کے اندر ہیں تو کچھ اصول یاد رکھیں۔ ہر چیز کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ خوراک اور پانی کو راشن کے طور پر استعمال کریں اور توانائی بچانے کے لیے زیادہ حرکت نہ کریں۔ صفائی ستھرائی کے لیے پورٹیبل ٹوائلٹ کا بندوبست کریں، اور سب سے اہم، اپنے گائیگر کاؤنٹر سے باہر کی دنیا پر نظر رکھیں۔ وہی آپ کو بتائے گا کہ خطرہ کب کم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ابتدائی طوفان تھم جائے تو اس کے بعد کیا؟ اب شروع ہوتا ہے اصل امتحان، دھماکے کے بعد کی زندگی۔ اب چیلنج پناہ گاہ سے باہر نکلنے اور ایک نئی شروعات کرنے کا ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جسے کبھی نہیں توڑنا۔
جب بھی باہر سے اندر آئیں، سب سے پہلا کام خود کو تابکاری سے پاک کرنا ہے۔ پناہ گاہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے تمام بیرونی کپڑے اتار دیں، انہیں ایک پلاسٹک بیگ میں اچھی طرح بند کر دیں تاکہ آلودگی نہ پھیلے۔ پھر نیم گرم پانی اور صابن سے اچھی طرح نہائیں، خاص طور پر بالوں اور ناخنوں کے نیچے جہاں تابکار ذرات پھنس سکتے ہیں۔ پانی زندگی ہے، لیکن غلط پانی موت بھی ہو سکتا ہے۔ تو کون سے ذرائع محفوظ ہیں؟ بارش کا پانی جسے جمع کر کے صاف کیا گیا ہو، اور محفوظ کنویں، یہ بہتر آپشنز ہیں۔ کھلی ندیوں، جھیلوں اور خاص طور پر نلکے کے پانی سے ہر حال میں بچنا ہوگا، کیونکہ یہ بہت زیادہ آلودہ ہو سکتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، پینے سے پہلے ہر قطرے کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں لمبے سفر کی۔ اپنی صحت پر مسلسل نظر رکھنی ہوگی۔ متلی یا بالوں کا گرنا تابکاری کی بیماری کی علامات ہو سکتی ہیں۔ خوراک کے لیے اپنے جمع کیے ہوئے سامان پر انحصار جاری رکھیں، اور اگر باغبانی کا سوچ رہے ہیں تو پودے لگانے سے پہلے مٹی میں تابکاری کی سطح کو جانچنا بہت ضروری ہے۔ ابھی تک ہم نے دھماکے اور تابکاری کی بات کی، لیکن ایک اور خطرہ ہے، ایک ایسا خطرہ جو نظر نہیں آتا لیکن دھماکے جتنا ہی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں EMP۔ تو یہ EMP ہے کیا بلا؟ یوں سمجھیں کہ یہ بجلی کا ایک بہت بڑا طاقتور جھٹکا ہے جو بہت اونچائی پر ہونے والے ایٹمی دھماکے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ سینکڑوں میل کے علاقے میں بجلی کے گرڈ اور تمام الیکٹرانک چیزوں کو ایک ہی لمحے میں ناکارہ کر سکتا ہے، جس سے ہماری جدید دنیا مکمل طور پر ٹھپ ہو جائے گی۔ تو اس سے کیسے بچا جائے؟ اس کا حل ہے ایک فیراڈے کیج۔ یہ سننے میں بڑا تکنیکی لگتا ہے، لیکن یہ ایک سادہ سا دھات کا ڈبہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ کوڑے دان۔ اس میں اپنے چھوٹے مگر ضروری الیکٹرانکس جیسے ریڈیو اور بیٹریاں محفوظ کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ شمسی توانائی یا ہاتھ سے چلنے والے چارجر جیسے متبادل آپ کو اندھیرے میں روشنی دے سکتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے انفرادی طور پر بچنے کی بات کی، لیکن اب کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ اب بات ہوگی اجتماعی بحالی کی۔ جب فوری خطرہ ٹل جاتا ہے تو ایک نئی دنیا کی تعمیر نو کا مشکل کام شروع ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر سب سے اہم سبق اس ایک جملے میں ہے: مقامی نیٹ ورک بنائیں جو سب کو زندہ رہنے اور مل کر تعمیر نو میں مدد دے سکیں۔ یہ وقت تعلقات بنانے اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کا ہے۔ بقا اب ایک اجتماعی کوشش بن جائے گی۔ تو یہ نئی دنیا کیسی ہوگی؟ اس کی بنیاد کچھ اہم ستونوں پر ہوگی۔ کمیونٹی، یعنی ایک دوسرے کی مدد، وسائل کا بہترین استعمال اور ذہنی صحت کا خیال۔ اس طرح کے واقعے کا صدمہ بہت گہرا ہو سکتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کو نفسیاتی طور پر سہارا دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ جسمانی طور پر۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے، اس غیر یقینی دنیا میں کیا تیاری کرنا صرف ایک احتیاطی تدبیر ہے، یا یہ ذہنی سکون حاصل کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے؟ شاید یہ جاننا کہ ایک منصوبہ موجود ہے، یہی اپنے آپ میں سب سے بڑی حفاظت ہے۔